مذہب میں شناختی کارڈ کا مسئلہ، جامعہ حفصہ کا معاملہ، کیسے اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوا اور جامعہ حفصہ کو کیسے ڈیل کیا جانا چاہیے تھا۔ ایک اور اہم بات کہ کس طرح سے برطانوی حکام کے ساتھ ہمارے کچھ لوگوں نے وزارت داخلہ کی مشاورت کے بغیر ایک معاہدہ طے کر لیا جس پر سائن ہونے جا رہے تھے، جس کی روح سے کسی بھی پاکستانی کو غیر مشروط طور پر کسی عدالت کا سامنا کیے بغیر برطانیہ سے بے دخل کیا جا سکتا تھا۔ طارق محمود صاحب کی کتاب دام خیال ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں طارق محمود صاحب کے حوالے سے ہی ہم نجم سیٹھی اور میاں نواز شریف صاحب کا جھگڑا اور نواب اکبر خان بگٹی کیس کے حوالے سے گزشتہ ویڈیو میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب ہر قیمت پر نجم سیٹھی صاحب کو نشانہ عبرت بنانا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا اخبار بند کر دیا جائے، وہ چاہتے تھے کہ ان کے پریس کو سیل کر دیا جائے۔ اسی طرح نواب اکبر خان بگٹی کے کیس کو کیسے بگاڑا گیا، کس انداز میں اس کو سلجھایا جا سکتا تھا اور کیسے اس کو ڈیل کیا جا سکتا تھا، اس حوالے سے بھی طارق محمود صاحب نے بہت دلچسپی کے ساتھ یہ سارا واقعہ بیان کیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بھی 3 اہم امور پر ہم آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ رہے ہیں۔ ایک تو مذہب میں شناختی کارڈ کا مسئلہ، جامعہ حفصہ کا معاملہ، کیسے اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوا اور جامعہ حفصہ کو کیسے ڈیل کیا جانا چاہیے تھا۔ طارق محمود صاحب کی اوپینین اس حوالے سے کیا ہے۔ ایک اور اہم بات کہ کس طرح سے برطانوی حکام کے ساتھ ہمارے کچھ لوگوں نے وزارت داخلہ کی مشاورت کے بغیر ایک معاہدہ طے کر لیا جس پر سائن ہونے جا رہے تھے، جس کی روح سے کسی بھی پاکستانی کو غیر مشروط طور پر کسی عدالت کا سامنا کیے بغیر برطانیہ سے بے دخل کیا جا سکتا تھا۔ اس پر سیکرٹری داخلہ نے کیا سٹینڈ لیا، یہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں۔ چلیے پہلے ہم جامعہ حفصہ کی کہانی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ طارق محمود صاحب کہتے ہیں کہ میں 2004 میں گورنر خالد مقبول صاحب اور گورنر ہاؤس پنجاب میں ایک طویل عرصہ گزارنے کے بعد KPK میں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے چیئرمین کی حیثیت سے اور سیکرٹری وزارت صحت کی حیثیت سے کام کرتا رہا۔ اسی دوران 22ویں گریڈ میں میری پروموشن کے لیے انٹرویوز ہوئے۔ وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی نے تمام آفیسرز کے خود انٹرویو کیے اور مجھے وفاق میں سیکرٹری خوراک و زراعت تعینات کر دیا گیا۔ کچھ ہی عرصے بعد خوراک و زراعت سے مجھے وفاقی سیکرٹری داخلہ کی حیثیت سے اپوائنٹ کیا گیا۔ اسی دوران جب میں وفاقی سیکرٹری داخلہ کا چارج لیا ہی تھا تو جامعہ حفصہ اور لال مسجد کے معاملات بگاڑ کی طرف جانا شروع ہوئے۔ پہلا بگاڑ یہ تھا کہ جامعہ حفصہ کے مولانا عبدالعزیز صاحب جو محکمہ اوقاف کے ملازم اور اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ کے ماتحت کام کر رہے تھے، ان کا ایک فتویٰ اخبارات کی زینت بنا جس میں دیگر بہت سارے علماء کرام کے ساتھ مولانا عبدالعزیز بھی پیش تھے، اور انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ افغانستان اور قبائلی علاقہ جات میں آپریشن میں حصہ لینے والے پاکستانی فوجیوں کی شہادت کو مشکوک قرار دیا۔ اس بات پر میرا رد عمل بہت شدید تھا۔ اسلام آباد کی انتظامیہ نے لال مسجد کی امامت اور خطابت کے عہدے سے مولانا عبدالعزیز کو برطرف کر دیا اور ان سے یہ اختیار واپس لے لیا کہ وہ وہاں بیٹھ کر کچھ گفتگو کریں یا کوئی فتوے جاری کریں۔ اس صورتحال میں اس دوران ان پر دباؤ ڈالنا شروع کیا گیا اور اسی دوران وہاں سے ایک کلاشنکوف بھی برآمد کر لی گئی جس کا مقدمہ مولانا عبدالعزیز پر ہوا، لیکن اس دوران وفاقی وزیر مذہبی امور جناب اعجاز الحق مسلسل ہمارے ساتھ رابطے میں رہے اور انہوں نے اس حوالے سے ذمہ داری لی کہ میں اس معاملے میں مولانا کی جانب سے آپ کو اعتماد میں لینا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی صورتحال آئندہ پیش نہیں آئے گی، آپ مولانا کو بحال کیجیے۔ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، اپنے بلند لہجے کے ساتھ مجھے ہدایت کرنے کی کوشش کی، تو میں نے بھی جواباً ان کو ٹوکا اور کہا کہ اگر قانون کی خلاف ورزی ہوگی تو اس طرح کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اس دوران مجھے ایک پیغام ملا کہ ان کے اوپر ہاتھ ذرا نرم کیا جائے، اور یہ ایک معمہ ہی رہا کہ کبھی ہاتھ نرم کرنے کا پیغام ملتا تھا اور کبھی ذرا ہاتھ سخت کرنے کا پیغام ملتا تھا،
ضابطے کی کارروائی کے لیے ان کا ایک تحریری بیان میرے سامنے پیش کیا گیا، جس میں انہوں نے کہا کہ میں اپنے موقف سے رجوع کرتا ہوں، لیکن چونکہ وہ اجتماعی فتویٰ ہے اور میرے فتویٰ واپس نہ لینے سے کوئی بہت فرق نہیں پڑنے والا۔ مقامی پولیس کے اندر کچھ اور بھی مقدمات تھے، جب تک وہ خارج نہ ہوں ان کو ملازمت پر بحال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک دن پھر اعجاز الحق صاحب کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ مولانا نے اپنی شعلہ بیانی سے کو کنٹرول کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے اور میں نے صدر مملکت سے بات بھی کر لی ہے، بہتر ہوگا کہ آپ ان کی بحالی کے لیے واضح احکامات ضلعی انتظامیہ کو دیں۔ جمعے کا دن تھا، اتفاق سے میں نے کمشنر اور ضلعی انتظامیہ سے رجوع کیا کہ وہ ذرا صورتحال پر نظر رکھیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ مولانا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جمعے کے خطبے کے لیے لال مسجد پہنچ چکے ہیں اور وہ مسجد کے منبر پر براجمان ہیں۔ یہ صورتحال بھی اسی طرح چلتی رہی اور کبھی نرم اور کبھی گرم کہ میرا وہاں سے ٹرانسفر ہو گیا اور میں سیکرٹری داخلہ کے منصب پر نہ رہا۔ تاہم طارق محمود صاحب کہتے ہیں کہ میں اس بات سے لیکن شہادت دینا چاہوں گا کہ لال مسجد اور جامعہ حفصہ کی غفلتیں اور قانون کی خلاف ورزیاں اور قانون کو للکارنے کے معاملات اتنے بڑے معاملات نہیں تھے کہ اس کے لیے اتنا بڑا آپریشن لانچ کیا جاتا اور اس بڑے پیمانے پر وہاں معاملات کو بگاڑا جاتا۔ اس معاملے کو بہت ہی احسن انداز میں اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ بھی ڈیل کر سکتی تھی اگر ان کو ڈیل کرنے دیا جاتا۔ یہ بالکل اسی طرح کی صورتحال ہے جو نواب اکبر خان بگٹی کے معاملے میں پیش آئی کہ ایک چھوٹا سا ڈیرہ بگٹی کا معاملہ یا کمشنر کی سطح کا معاملہ تھا، اس کو صدر پاکستان اپنی مرضی اپنی منشا کے مطابق ڈیل کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال وزارت داخلہ اس حوالے سے انہوں نے اپنی اوپینین دی اور یہ بڑی اہم اوپینین تھی کہ انہوں نے اس انداز میں اس کو دیکھا۔ ایک اور چیز جس کا انہیں سامنا کرنا پڑا وہ تھا پاسپورٹ کے خانے سے مذہب کی تفصیلات کا خانہ جو ہے اس کی پاسپورٹ سے غائب ہونے کی صورتحال، جس پر وفاقی کابینہ نے بطور سیکرٹری داخلہ انہیں طلب کیا اور ان کے سامنے صورتحال رکھی۔ طارق محمود صاحب کہتے ہیں کہ اس دوران کافی تیزی کے ساتھ علماء کرام کے بیانات بھی آنا شروع ہو گئے اور وفاقی کابینہ میں وفاقی وزراء بالخصوص شیخ رشید صاحب، اعجاز الحق صاحب اور ان دوستوں کی جانب سے بھی بہت سخت جملوں کا تبادلہ اور سوال و جواب ہوئے۔ میں دوبارہ اپنی پوری رپورٹ پریزنٹیشن کے ساتھ ملائیشیا، سعودی عرب اور دیگر کچھ مسلم ممالک کے پاسپورٹ لے کر کابینہ کے سامنے پیش ہوا۔ چیئرمین ناظرہ اور ان کے ٹیکنیکل چیف ان کو بھی ساتھ لے کر گیا اور یہ بات وہاں واضح کی کہ کابینہ کی منظوری کے بعد ہی پاسپورٹ میں مذہب کے خانے کو ختم کیا گیا ہے اور یہ چیز کابینہ کی منظوری کے بعد ہوئی ہے۔ کابینہ اس پر مطمئن نہ ہوئی۔ ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ اس وقت سافٹ ویئر کی تبدیلی بہت غیر معمولی تاخیر کا باعث بنے گی اور 50,000 کے قریب پاسپورٹ تقریباً ضائع ہو جانے کا امکان ہے۔ دوسری اہم چیز جو تھی کہ پاسپورٹ اقوام متحدہ کے تنظیم کے ممبر کی حیثیت سے ہم نے جاری کیا ہے تاکہ پاسپورٹ ہمارے شہریوں کے بیرون ملک سفر کی ایک دستاویز ہے اور اس کو ہم اقوام متحدہ کے رولز اینڈ ریگولیشن سے ہٹ کر نہیں تیار کر سکتے۔ اس مخفی پٹی کو کس طرح سے ممکن بنایا جائے؟ تاہم وفاقی کابینہ نے میری سفارشات اور میرے طریقہ کار سے اتفاق نہیں کیا اور مجھ سے ہی بالا اس بات کی منظوری دی کہ مذہب کا خانہ پاسپورٹ میں لازماً اس کا اندراج کیا جائے اور اس کے لیے الگ سے ایک صفحہ اٹیچ ہوگا جو بظاہر پاسپورٹ پر نظر نہیں آ رہا ہوگا لیکن ہم اسے دیکھ بھی سکیں گے اور ہمارے اس میں شامل بھی ہوگا۔ تاہم یہ صورتحال تھی۔ اسی دوران ان کے سامنے ایک اور بھی اہم چیز اور ایک اہم دستاویز آئی جو کسی بھی وزیر خارجہ نے
کسی زمانے برطانیہ کے ساتھ ڈیل کی جس کے تحت حکومت برطانیہ ایک معاہدہ سائن کر رہی تھی جس کی تحت وہ کسی بھی پاکستانی کو کسی بھی وقت پاکستان واپس بھجوا سکتے تھے۔ اس موضوع پر برطانیہ کے ہائی کمشنر بھی وزارت داخلہ میں تشریف لے گئے اور طارق محمود صاحب کے ساتھ بہت غیر مناسب غیر سفارتی انداز میں انہوں نے اس ڈاکومنٹ کو سائن کرنے کے لیے کہا۔ طارق محمود صاحب بتاتے ہیں کہ اس مسئلے پر ان کی برطانیہ کا دباؤ اتنا شدید تھا کہ وزیر اعظم کا بھی مجھے شوکت عزیز صاحب کا فون آیا کہ اس مسئلے کا فوری طور پر کوئی حل نکالا جائے، کیونکہ صدر جنرل پرویز مشرف صاحب برطانیہ کے دورے پر جا رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس موقع پر وہاں اس ڈاکومنٹ پر سائن کر دیے جائیں۔ تاہم میں نے اس کے لیے وزیر خارجہ سیکرٹری خارجہ ریاض کھوکھر صاحب سے رجوع کیا اور سیکرٹری خارجہ نے میرا موقف سننے کے بعد بہت تفصیل کے ساتھ اس موضوع کو ڈسکس کیا اور کہا کہ نیکسٹ ٹائم ہی ڈز دیٹ ٹریٹ ہم لائک دا ڈاگ۔ اتنے واضح موقف کے بعد میں نے اس ڈاکومنٹ کو سائن کرنے سے اور اس کو قانونی شکل دینے سے انکار کر دیا اور اس انکار کے بعد صدر جنرل پرویز مشرف کا دورہ بھی مکمل ہو گیا اس کے بغیر ہی، لیکن میری سیکرٹری داخلہ شپ ختم ہونے کے بعد مجھے یہ بات بتائی گئی کہ اس معاملے پر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے یہ کام کر دیا ہے۔ طارق محمود صاحب نے ایک طویل عرصہ پنجاب کے گورنر ہاؤس میں جنرل ٹکا خان، مرحوم سجاد قریشی اور میاں اظہر خالد محمود صاحب کے ساتھ بھی گزارا ہے۔ اس حوالے سے بھی انہوں نے بہت دلچسپ یادیں شیئر کی ہیں۔ یہ ایک بڑا طویل عرصہ تھا جس میں محترمہ بینظیر بھٹو اور محترم میاں نواز شریف صاحب کے درمیان معاہدہ میاں منظور احمد بٹو صاحب کا دور اور غلام حیدر ابراہیم صاحب کا دور وزارت اعلیٰ، یہ سارا وقت انہوں نے پنجاب کے گورنر ہاؤس میں گزارا۔ اس دور کی یادیں اور کمشنر بہاولپور کی حیثیت سے ملتان، خانیوال، اکاڑا اور جھنگ میں بھی بطور ڈپٹی کمشنر انہوں نے کیا دیکھا، کیا یادیں شیئر کی ان علاقوں کی تہذیب و ثقافت اور سیاست کے بارے میں۔ یہ ہماری اگلی ویڈیو کی موضوعات کرنے والے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔